بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ او ابتدأ یبتدأ مبتدا نہیں گا. یہ تمزے نو لکھنے دی صورتاں نے پیچھے پڑھ چکے ہو بزرگ جی کہ مکتسبن. اچھا جی مسئلہ جی اسم کی جتنی علامتیں بیان کی ہیں وہ ساری واضح ہیں. ان میں سے ایک ذرا مشکل ہے کہ اخبار عن ہو. اس لیے مصنف علیہ رحمہ اخبار عن ہو سے کیا مطلب ہے بیان کرتے ہیں. ہاں جی اسم کی ساری مسئلہ یہ ہے کہ اسم کی ساری جتنی علامتیں بیان کی ہیں جتنی علامتیں بیان کی ہیں وہ واضح ہیں. کیا مطلب ہے پڑھیاں جے ساریاں ہونا جے لیکن ایک جو پہلی ہے اخبار عن ہو وہ ذرا مشکل ہے. اس لیے اس کی وضاحت کرتے ہیں. آخا شابہ تم ہمت کر. کوئی مسئلہ یہ ہے کہ جو اسم کی جو تعریف پڑھی ہیں وہ ساری من گیا جناب. پھر آخ ذرا مسئلہ یہ ہے کہ اسم کی ساری علامتیں واضح ہیں. ان میں سے پہلی جو ہے اخبار عن ہو یہ مشکل ہے. اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو اخبار عن ہو کا مطلب ہے ان یکون محکوما علیہ کسی کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا. یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. ہاں جی اخبار عن ہو کا مطلب ہے کہ کسی کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا یہ اسم ہے. یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. پھر اخبار عن ہو کا مطلب ہے مطلب یہ ہے ان یکون ترکیب میں محکوم علیہ کسی کلمے کا محکوم علیہ ہونا. محکوم علیہ ہونا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ کلمہ اسم ہے. ہوں تو بار ان ہو سے ان ہو کا مطلب یہ ہے ان ہو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا. کسی کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا یہ اس کلمے کے اسم ہونے کی یہ اس کلمے کی اسم ہونے کی یہ نشانی ہے. کوئی نہیں باگل بڑھیا. اچھا جی لکون ہی سے دلیل کہ جو کلمہ اسم میں جو کلمہ ترکیب میں محکوم اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا اسم میں محکوم علیہ ہونا. کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا. یہ معنی کیا کس کا؟ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ اخبار عن ہو کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا محکوم علیہ ہونا. یہ مطلب کیوں ہے؟ اخبار عن ہو کا بڑھیا مطلب ہے بڑھیا اخبار عن ہو کا آج کہتا ہوگا سر کپانا پہ کسی کلمے کا محکوم علیہ ان یکون ان جو تے مصدر ہے تے مصدر دی تعویل وچ کردا ہن ہر بار دسنا کہ تعویل مصدر کرے یار کمال ہے. کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا یہ معنی کیا کس کا؟ اس پر دلیل کہ اخبار عن ہو کا یہ معنی کیوں ہے کلمے کا محکوم علیہ ہونا. وجہ یہ ہے کہ جس کلمے سے خبر دی جاتی ہے جس کلمے سے خبر دی جاتی ہے وہ ترکیب میں یا فاعل بنتا ہے
یا نائب فاعل بنتا ہے یا مبتدا بنتا ہے. تو فاعل، نائب فاعل، مبتدا، یہ تینوں محکوم علیہ ہوتے ہیں. یہ تینوں محکوم علیہ ہوتے ہیں. ہاں جی، وجہ کہ اخبار عنہ کا مطلب ہے کلمے کا محکوم علیہ ہونا. یہ مطلب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کلمے سے خبر دی جائے ترکیب میں یا وہ فاعل ہوتا ہے، تو جو کلمہ ترکیب میں فاعل بنے وہ تو محکوم علیہ ہوتا ہے. تو ثابت ہوا کہ اخبار عنہ کا مطلب ہے ترکیب میں محکوم علیہ ہونا. اقرا کا پڑھا ہوئے. اس بات پر دلیل کہ اخبار عنہ کا معنی یہ کیوں کیا ہے کہ کسی کلمے کا ترکیب میں محکوم علیہ ہونا، تو دلیل یہ ہے کہ محکوم علیہ مخبر عنہ جو ہوتا ہے یا وہ فاعل ہوتا ہے یا وہ نائب فاعل ہوتا ہے اور یا وہ مبتدا ہوتا ہے. تو جو فاعل بنے یا نائب فاعل بنے یا مبتدا بنے وہ محکوم علیہ ہوتا ہے. تو ثابت ہوا کہ مخبر عنہ سے مراد اخبار عنہ، مخبر عنہ سے مراد محکوم علیہ. اور معنی اخبار عنہ کا یہ کہ ہونا کلمے کا محکوم علیہ باوجہ ہونے کلمے کے. کیڑا کلمہ جڑا مخبر عنہ ہوندا ہے، فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا. اور معنی اخبار عنہ کا یہ کہ ہونا کلمے کا محکوم علیہ بوجہ ہونے کلمے کے فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا. اور معنی اخبار عنہ کا یہ کہ ہونا کلمے کا محکوم علیہ بوجہ ہونا کلمے کا ہونے بڑھیا ہونے کلمے کا فاعل کلمے کے فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى پھر الْمَعْنَى. پڑھے کہ جب کرتا تھا. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى. چلو جی، پہلے دو لفظ سمجھے پھر یہ مسئلہ. ایک لفظ ہے قسم، ایک لفظ ہے قسیم. ایک اچھی بول. ایک لفظ ہے قسم اور ایک لفظ ہے قسیم. کسی شے کی تقسیم کرے تو وہ جو شے ہے نا اس کا نام ہے مقسم. جو آگے قسمیں بنی ہیں وہ ہر ایک اس کی نظر سے قسم ہے، اس کی نظر سے، اور سارے اکٹھے کریں تو کیا بن گیا؟ اقسام. کلمے کی تقسیم کی کدھر؟ اسم فعل. تو تینوں میں سے ہر ایک کلمے کی کیا؟ اور تینوں اکٹھے. ایک مقسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں، تو مد مقابل کو عربی میں قسیم بھی کہتے ہیں. تو ایک مقسم کی قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی نظر سے قسیم ہوتی ہیں. اسم فعل حرف کا کیا ہے؟ فعل. اسم حرف کا کیا ہے؟ حرف. اسم اور فعل کا کیا ہے؟ یہ تینوں آپس میں. کلمے کے لیے تو اقسام ہے، آپس میں کیا ہے؟ یہ قسیم ہے. اسم کے فعل حرف دونوں کیا ہیں؟ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ قسم ہوتی ہے مقسم کی نظر سے، قسیم ہوتا ہے مقسم کے اقسام ایک دوسرے کی نظر سے. قسم کہتے ہیں اور قسیم قسم آپس میں ایک دوسرے کی نظر سے. اسم فعل آپس میں کیا ہیں؟ کلمے کے کیا ہیں؟
اسم فعل کلمے کی نظر سے کیا ہیں اور آپس میں کیا ہیں؟ سمجھی گل کہ کوئی نہیں، یہ بہت بڑی لوڑ پینی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، پہلے سنیں کہ بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ اسم اصل میں کیا ہے۔ بصریوں اور کوفیوں کا، بصری کہتے ہیں اصل میں ہے سم ون، اصل میں ہے ناقص واوی، گل سمجھیا؟ تو سم ون کا معنی ہے سمو، سم ون کا سمو کیا؟ بلندی۔ سم ون کا معنی ہے بلندی، سم ون کا عربی میں بلندی کے لیے دو لفظ اور بھی ہیں، سمون تے علوون۔ کون؟ سمون اور تو سم اصل میں یہ سمون ہے جس کا معنی کیا ہے؟ بلندی، جس کا معنی ہے سمو اور علو۔ گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ پھر اس کو کیا کیا؟ سم ون سے واؤ کے ضمے کو حذف کیا کیونکہ ثقیل ہے، پھر واؤ کو حذف کر دیا، پیچھے بچ گیا سم۔ کیا بچ گیا؟ سمجھی گل؟ واؤ حذف کی التقاء ساکنین کی وجہ ضمہ حذف ہو گیا، تو پھر کیا بن گیا؟ میم بھی ساکن، واؤ بھی ساکن، میم حذف ہو گئی، خلاف قیاس۔ پھر سم سے سین کا کسرہ نقل کر کے، سین کی حرکت نقل کر کے ماں بعد میم کو دے، اس کو محل اعراب بنا دیا۔ اس کو چونکہ سین ساکن ہو گیا اس لیے شروع میں حمزہ وصلی لائے، اس لیے شروع میں حمزہ وصلی لائے۔ 10 اسم ہے کلام عرب میں جن کا شروع ساکن ہے تو ساکن کیا پھر حمزہ وصلی لائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اب کیا بن گیا؟ اسمن۔ کیا بن گیا؟ اسمن۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ اسی لیے اس کی جمع آتی ہے اسماون، پھر واو حمزے سے بدل گئی اسماؤن، افعالن، تے اسام میوو، اسام میجو، پھر اسامی، کیا بنا؟ افاعلو۔ سمجھائی؟ تصغیر آتی ہے سومیون، فعیلن، پھر ادغام کیا تو سمیون۔ تو ان تینوں میں لام کلمہ کیا ہے؟ واو ہے۔ تو تصغیر، جمع اقصا اور جمع مکسر یہ دلیل ہوتی ہے کہ شے اصل میں یہ ہے، شے تو اس کی جمع کیا ہے؟ مکسر۔ اسماءن اصل میں کیا ہے؟ تے اسام میجو، اسامی اصل میں کیا ہے؟ اسام میجو، پھر اصل میں اسام میوو ہے۔ تصغیر کیا ہے؟ سومیون، سومیون۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ ناقص واوی ہے، یعنی یہ مذہب آ گیا کن کا؟ ہاں جی، کیا کہ لفظ اسم کے اندر بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ بصری یہ کہتے ہیں کہ اسمن اصل میں یہ سمون ہے۔ سمون بمانا، سمون کا معنی ہے سمو اور علو، سمون کا اور علو۔ تو اصل میں کیا ہے؟ سمون ہے۔ تو پھر اسمن کیسے بنا؟ لفظ اسم کے اندر اختلاف ہے، لفظ اسم
لفظ اسم کے اندر اختلاف ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا، تو اس میں دو مذہب ہیں، مصریوں کا اور کوفیوں کا۔ آرام نہ پیچھے تھم لگا تیرے جی۔ مصری یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سمون تھا، سمون کا معنی ہے ان کا معنی ہے بلندی، سمو اور علو۔ سمو اور علو، بلندی۔ تو پھر واؤ گر گئی، نہ سوال ہے کہ پھر اسمون کیسے بنا سمون سے؟ پھر سمون سے اسمون کیسے بنا؟ تو جواب یہ ہے کہ واؤ گری، اور واؤ گری نہیں، واؤ پر ضمہ سکیل اس کو حذف کیا، اس کو حذف کیا، التقاء ساکنین ہو گیا، وجہ سے واؤ گر گئی، واؤ حذف ہو گئی ہے۔ پھر میم سین کی حرکت نقل کر کے کہ میم کو دی، اب محلے راب بنا دیا، ابتدا ساکن لازم آئے تو حمزہ بسلی لے آئے، تو کیا بن گیا؟ اسمون بن گیا۔ اس پر دلیل کے اصل میں یہ ناقص واوی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اس کی جمع اور تصغیر آتی ہیں اسماء، اسامی، سمیون، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ناقص واوی، ناقص واوی ہیں جی۔ تو ناقص واوی اس لیے ہیں کہ اصل اس کا ناقص واوی ہے، ناقص واوی ہے، ناقص واوی ہے جی۔ تو لہذا بصریوں کے نزدیک اصل کیا ہے؟ یہ سمون ہے۔ تو یہ بھی ان 10 اسماء سے ہے جن کا اول حذف کر کے، اول کو ساکن کر کے حمزہ بسلی لائے۔ کوفیوں کے نزدیک اسمن اصل میں وسمن ہے، مثال واوی کیا ہے؟ کوفیوں کے نزدیک اصل میں وسمن ہے، اسم اصل میں وسمن ہے، کیا؟ اسم مثال واوی، فعل ان کے وزن پر۔ کل سمجھیے؟ جی۔ تو پھر واو کو خلاف قیاس حذف کیا، واو کو خلاف قیاس حذف کیا، حذف کیا، یا وہ کہتے ہیں قلم مکانی کی، تو پھر قلم مکانی کر کے پھر وہی طریقہ جو پڑھا ہے بصریوں والا جی، تو یا خلاف قیاس حذف کر کے حمزہ وصلی لے آئے تو اسمن ہو گئے۔ سمجھ آئیے جی؟ تو بصریوں کے نزدیک اس کا وزن کیا ہے؟ اسمن کا لام کلمہ حذف ہے، افعن، اور کوفیوں کے نزدیک اس کا خا کلمہ حذف ہے، اسمن بر وزن اے وزن سر بترال کٹایا ہے کہ کوئی نہیں ہے ڈب کے مرنے والی گل کے کوئی نہ جی۔ تو اس کا بصریوں کے نزدیک کیا وزن ہے؟ بصریوں کے نزدیک اس کا وزن ہے افعن، اور کوفیوں کے نزدیک اس کا وزن ہے اعلن۔ تو کوفیوں پر پھر وہ سوال ہے نا کہ اگر اصل میں یہ مثال واوی ہے تو اس کی جمع وغیرہ اس طرح کیوں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ قلم مکانی کی ہے، وسمن کو سم ون بنایا ہے، پھر اس سے جمع وغیرہ، لیکن یہ تکلف ہے نا، یہ تکلف ہے۔ کل سمجھیے؟ اس تمہید کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے بصریوں کا مذہب اختیار کیا۔ مسئلہ سمجھے، مسئلہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسموں میں سے جو ایک قسم ہے اسم، یہ اسم مشتق ہے سمون سے، چونکہ یہ اپنے 2 قسیموں سے بلند ہے۔ یہ کون 2 قسیم سے کیا بلندی ہے؟ کہ یہ ان کا محتاج نہیں ہے کلام کے پورے ہونے میں۔ ایک اسم محکوم لہ بنتا ہے، دوسرا محکوم بھی بن جاتا ہے، جبکہ فعل حرف اسم کے محتاج ہیں، اسم ان کا محتاج اور وہ ان کے، لہذا یہ ان سے بلند ہوا، یہ ان سے بلند ہوا۔ لال کون نے اسے کوفیوں کا رد کیا کہ اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے کہ بھئی وسمن سے مشتق ہے تو وسمن کا معنی ہے علامت، تو چونکہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ گل سمجھیے؟ تو بصریوں کے مذہب کو اختیار کیا ہے، کوفیوں کے مذہب کو رد کیا ہے۔ ہاں جی، کیا ہے؟ اقرا غفر آکیے پیچھے جلدی کر رہے ذرا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جو کتاب کے اندر بیان آپ یہ سمجھے وہ سما
مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے دو قسیموں سے بلند ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ سم ون سے، یہ سم خود سے ہے، یہ مطلب تب معنی بلندی والا بنے گا نا، یہ سم ون سے مشتق مشتق ہے۔ بلندی اس کو اس طرح ہے کہ یہ فعل اور رفع کی طرف محتاج نہیں ہے کلام کے پورا ہونے میں، جی، اور وہ دونوں اس کی طرف محتاج ہے، ہاں۔ لہذا اس کو ان دونوں پر بلندی ہے، اس لیے یہ اس کو اسم کہتے ہیں مشتق ہے سم ون سے۔ لا سے کوفیوں کا مذہب رد کیا ہے کہ کوفی کہتے ہیں اصل میں مشتق ہے بسمن سے، بسمن کا معنی ہے، اسم کا معنی ہے علامت، تو چونکہ ہر اسم اپنے معنی پر علامت ہوتا علامت ہوتا ہے ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ وجہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں رکھا کہ چونکہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے، یہ وجہ ٹھیک ہے، نہیں ہے، اس پر یہی اعتراض ہے کہ فعل بھی تو اپنے معنی پر، یہ علامت ہے، پھر فعل کو بھی، اسم کا حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی۔ اس لیے بھی اس مسئلے میں بصریوں کا مذہب راجی ہے۔ آخ میں مسئلہ کہتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے قسیموں پر قسیموں پر بلند ہے، بلند ہے۔ کس طرح؟ یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں بن جاتا ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں بن جاتا ہے، اور فعل صرف محکوم بھی بنتا ہے، بنتا ہے، محکوم علیہ علیہ نہیں بنتا، اور حرف کچھ بھی نہیں بنتا۔ نہیں بنتا۔ اس اعتبار سے اسم اس اعتبار سے اسم بلند ہے اپنے دو قسیموں سے، اپنے دو قسیموں پر، شاباش اور یہ مشتق ہے سم سے، سم سے، بننا تو ہی ہے نا جی۔ اور یہ وسمن سے مشتق نہیں ہے، وسمن سے مشتق نہیں ہے، یعنی اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ علامت ہے اپنے معنی پر۔ کیا مطلب ہے کہ یہ وسمن سے مشتق ہو، یہ بات نہیں ہے، ورنہ اعتراض ہوگا، ورنہ اعتراض ہوگا کہ فعل بھی تو اپنے معنی پر علامت ہے، لہذا فعل کو بھی، حالانکہ اس کو اسم نہیں کہتے۔ چلو جی، اور نام رکھا گیا اسم کا، اسم باوجہ بلند ہونے اسم کے اپنے دو قسیموں پر، اگے لال نا باوجہ ہونے اسم کے علامت معنی پر۔ ہاں جی، اور نام رکھا گیا ہے اسم کا، اسم بوجہ ہونے اسم کے بلند اپنی دو قسیموں پر، نہ بوجہ ہونے اسم کے علامت معنی پر، وگرنہ فعل کے ساتھ اعتراض ہوگا۔ جی جی شاباش جی۔ اور نام رکھا گیا ہے اسم کا، اسم بوجہ بلند ہونے اسم کے اپنے دو قسیموں پر، نہ کہ بوجہ ہونے اسم کے بوجہ ہونے اسم کے علامت معنی پر۔ اسم کی تعریف آ گئی، علامتیں آ گئی ہیں، ایک دو ضروری مسئلے تھے وہ آ گئے ہیں۔ چلو جی، یہ کیا چل رہا ہے مسئلہ؟ کتاب دی جزاں کیڑی جز پہ چل دی ہے؟ نہیں جیڑی باقاعدہ تو کچھ لگ دیا، یہ جڑی کتاب دیا تقسیم کی تھی، کتاب دیا اینیاں جزاں نے کیڑی جز پہ چل دی ہے؟ یہ کوئی پتہ جی، کی چل رہا پہ تو مقدمے چ کنیا فصل نے، کتنی فصل چلتی پی؟ تیسری جگہ ہونی ہے، جو یاد بھی رکھا پچھو بیماریوں کو، دماغ جو کو بالکل کو کیڑے بڑے جی۔ چل بھائی، وحد الفعل کلمۃ تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب۔ چلو جی، یہ تو بے زمان لکھا کہ بے زمان ہے لکھا ہے؟ بے زمان ہے نا۔ چل کا کو پڑھنا کا بس۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، اسم کی تعریف علامتیں آ گئی ہیں، پہلے وجہ صرف بیان کی تھی، اس کے بعد اب باقاعدہ فعل کی تعریف اور اس کی علامتیں۔
تو یاد رکھ تعریف مشکل ہے. الہامیہ کے اندر جو تعریف ہے یہ وہی ہے جو اسم کی تعریف اس کے مطابق ہے جی. یہ ذرا تعریف جو کی ہے یہ ذرا مشکل ہے, یہ اس کو سمجھے. اصل میں تو وہی تعریف ہے کہ اوتھے بے نا کی بھئی غیر مقترن تے ایتھے مقترن, بس اینی گل ہے. فعل کی تعریف حد کا وہی معنی ہے. عربیوں کے نزدیک حد بمانا معرف, معرف بمانا حد. یہ جو کلمتن تدل سے تعریف کرنے لگے ہیں فعل کی, یہ کون سی تعریف ہے؟ بے حسب بیاسب الاسم جی. پچھلی گلاں پکائی رکھو جی, ٹرو مرو کوشش کیتی جی. تانوں نا وہ اپنے ممارست دا ول نہیں ہوندا پہنے پچھلی گل آکھیے بھی ہو یا کی آ کی اتنا ہی تک کونی جی. باہر لے جانا تو پھران بس بھاگ چھوئی آ بوٹا سکا پیا, آ تازہ ہے, آ پھول کی ات بھی مریا کوشش کیتی جی, ہر شے ویکھی جی. فعل کی تعریف, فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہا, ایسا معنی جو مقترن ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. یہ وہ پہلی تعریف کے مطابق ہے. یہاں لفظ مشکل ہے, ایک بار یہ معنی ایک تعریف کرنا پھر تمہیں دس دوں. فعل کی تعریف, فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا اور تینوں بڑھیا ایسا معنی جو مقترن ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. پھر ایک تعریف کرو چوچی. فعل کی تعریف, فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا, ایسا معنی جو دلالت کرتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی بیماری ہے جو مقترن ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. فعل کی تعریف, فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا, ایسا معنی جو مقترن ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. بس اتنے جی تعریف لکھی ہے یہ اشارے نے اور بیان کیتی, معلوم دا مرور وقت نال کوئی ادھر گڑبڑ ہوئی یا ادھر ہوئی ہے. بہرحال اے سمجھو فعل کی تعریف, فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہا, ایسی دلالت کہ مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی. حاصل ہوئی ہے ایسی دلالت کہ مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی. اس وقت کہتی بے زمان ذالک المعنی وکرا کرنا, اضافت نہیں کرنی جی, پھر معنی غلط ہو جانا جی. ہاں بھائی, فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا, ایسی دلالت جو مقترن ہے, ایسی دلالت کے مقترن ہے, دلالت کے مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی. سمجھائیے آپ, دلالت نہیں مقترن ہوتی, معنی مقترن ہوتا ہے جی. فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا, ایسی دلالت جو مقترن ہوتی ہے زمانے کے ساتھ. دلالت نہیں, یہ تو سمجھانا پیا تم. ایسی دلالت کے مقترن ہے, ایسی دلالت کے مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی. سمجھ آئیے. تو جی اضافت بناؤ گے تو پھر معنی بنے گا ایسی دلالت کہ مقترن ہے وہ دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ, اس معنی کے زمانے کے ساتھ. اب معنی سے مراد فعل کا معنی تضمنی لیں گے. فعل کا معنی مرکب ہوتا ہے 3 جزوں سے, حدث سے, نسبت الفاعل سے اور زمانے سے. تو فعل جو معنی پر دلالت کرتا ہے حدث پر, تو وہ حدث جو ہے اس معنی کے ساتھ مقترن ہوتی ہے جو معنی اس فعل کی جز ہوتا ہے. فعل جس حدث پر, وہ حدث مقترن ہوتی ہے اس زمانے کے ساتھ جس زمانے پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے. زارابا زمانے ماضی پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں؟
تو زارابا جس حدث پر دلالت کر رہا ہے کون؟ مارنا. یہ حدث کیا ہے؟ مقترن ہے. فعل کا جو معنی ہے، فعل کے اندر جو معنی زمانہ ہے اس زمانے کے ساتھ. وہ کون سا زمانہ ہے؟ یضربو. دلالت کر رہا ہے حدث پر، وہ حدث مقترن ہے اس زمانے کے ساتھ جو زمانہ اس یضربو کے اندر ہے. وہ کون سا ہے؟ حال یا استقبال. گل سمجھی جی؟ انہیں کا تعریف اوکھی تھوڑی جی لیکن مطلب وہی ہے جی کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہا، ایسی دلالت کہ مقترن ہے کون؟ وہ دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ، اس معنی کے یہ لفظی معنی جی. لیکن اصل و تعریف وہی پہلے کی تھی تو سب کتاب ہے جی کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفسہا، ایسا معنی جو مقترن ہے زمانے کے ساتھ. ایسا معنی تو فعل کا جو معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے وہ سارا معنی نہیں بلکہ حدث، بلکہ پورا معنی اگر ہونا مقترن تو پھر اقتران الزمان بالزمان لازم آتا ہے. یہ کافی کے اندر سوال جواب آئیں گے جی کیونکہ پورے معنی کے اندر ایک جز کیا ہے؟ زمانہ بھی ہے نا. تو اگر فعل کا پورا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا تو اس کے اندر خود بھی تو زمانہ ہے. پھر زمانہ زمانے کے ساتھ، یہ جو کہتے ہیں فعل کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن، اس معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی تضمنی. کون؟ حدث. یہ حدث مقترن ہے زمانے کے ساتھ. کون سا زمانہ؟ جس پر خود فعل دلالت کر رہے. فعل کا معنی تضمنی یعنی حدث، یہ زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. کون سا زمانہ؟ جس پر یہ فعل خود دلالت کرتا ہے. تھوڑا زور سے ہوگا تو گل سمجھ آ جائے گی. چلو جی کی آگئی فعل دی تعریف. تو تعریف کیا آئی کہ وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ زمانے کے ساتھ. اچھی بولو. اے جنسا فصل لکھنے کڈیا کرو جی، کوشش کیتی جی. سوال ہے کہ یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، دخول غیر سے معنی نہیں. یہ وہی سوال ہے جسم کے اندر ہوا تھا. مثلا اسماء افعال اسم ہے لیکن تعریف سچی آ رہی کیونکہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ، اور وہ افعال جو زمانے سے خالی ہیں وہ فعل لیکن تعریف سچی اس لیے کہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں. یار اس کا جواب ہے کہ اقتران سے مراد اقتران وضعی. اقتران سے مراد تو وضعن اسماء افعال کا معنی زمانے سے مقترن نہیں، اور افعال جو منسلخہ ہے ان کا معنی زمانے سے مقترن ہے، لہذا تعریف جامع معنی ہو گئی. ہاں بھائی آکھیے ایک بار شابہ. سوال ہے سوال یہ ہے کہ فعل کی تعریف نہ جامع ہے نہ ہی جامع ہے نہ ہی دخول غیر سے معنی ہے. شابہ. کیونکہ جو اسماء افعال ہیں وہ ہیں تو اسم لیکن ان پر فعل والی تعریف سچی آ رہی ہے تو لہٰذا یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے. اور جو افعال منسلخہ ہیں وہ ہیں تو فعل لیکن ان میں معنی نہیں ہے تو یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ جو اقتران ہے نا زمانے کے ساتھ، اس سے مراد اقتران وضعی ہے. اس سے مراد اقتران وضعی ہے. تو جب وضع تھی تو اس وقت اسماء افعال زمانے کے ساتھ مقترن نہیں تھے، اور اسی طرح جو افعال منسلخہ یہ وضع کے اعتبار سے زمانے کے ساتھ مقترن تھے. سوال ہے کہ فعل کی تعریف جامع نہ رہی اور رہی نہیں. فعل کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، کہ فعل کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں اور دخول غیر سے معنی نہیں، اس لیے کہ اسماء افعال ہے تو اسم لیکن ان کا معنی فعل والا ہے، اور ان کا معنی زمانے کے ساتھ یار، ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے، لہذا یہ غیر ہے. لہذا یہ غیر ہے. تعریف سچی آ رہی ہے. جی اسم ہے. اسم ہے. تعریف سچی آ رہی ہے. کس کی؟ فعل کی. اور وہ افعال نعمہ بیسا وغیرہ جو زمانے سے خالی ہیں زمانے سے خالی ہیں وہ ہیں فعل، وہ ہیں فعل لیکن زمانے کے ساتھ مقترن. ان کا معنی بیماری ابھی تک نہیں پکا. معنی مقترن ہوتا ہے. یہ کمال ہے یار. ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے
اب مقترن نہیں ہے، اب بیماری خالی جو ہوگا زمانے کو جی ان کا چھڑکنا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، تو ہے فعل ہے فعل، لیکن معنی تعریف سچی نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ فعل وہ ہوتا ہے جس کا معنی زمانے کے ساتھ، مقترن ہوتا ہے، تو ان کا تو معنی، زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقتران سے مراد اس کا جواب یہ ہے کہ اقتران سے مراد معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اس سے مراد اس سے مراد اقتران وضعی، اولاً جب وضع کی یہ لفظ اقتران وضعی ہے، اقتران وضعی ہے، تو اس اقتران وضعی میں تو اسے یہ سوال جو آپ پیچھے گزر گیا بیماری دوئی طرح جی ہے، اس اقتران اقتران وضعی مراد ہے، اقتران وضعی تو وضعاً اسماء افعال کا معنی زمانے سے مقترن نہیں ہے، اور اسماء افعال جو وہ افعال جو زمانے سے خالی ہیں ان کا معنی زمانے سے مقترن ہے۔ یہ پیچھے گزرے نہیں سوال جواب، وہ تھے ذرا اور طرح سے جی کہ اسماء افعال اس سمے تعریف سچی نہیں آتی، منصالحہ فعل تعریف سچی آ رہی ہے، یہ تھی الٹ کر کے غلطی ہوئی ہے جی۔ سوال کہ تعریف کے اندر یہ ہے کہ وہ معنی جڑی اتنے لفظ ہے پہ اتنے کو نہیں ہے گا جڑی وہ مشہور تعریف ہے جی پہلے دن سمجھائی اس کتاب کے مطابق کہ فعل کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو۔ فعل کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تعریف فعل مضارع پر سچی نہیں آتی، یہ تعریف اس لیے کہ فعل مضارع کا معنی ایک زمانے کے ساتھ نہیں دو زمانوں کے ساتھ مقترن ہوتا ہے۔ ہاں جی، سوال ہے کہ فعل کی تعریف میں ہے کہ یہ فعل کی تعریف فعل مضارع پر سچی تعریف فعل مضارع پر سچی نہیں آتی، اس کیوں؟ لیے کہ تعریف یہ ہے کہ فعل کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو، اور فعل مضارع میں تو دو، فعل مضارع کا معنی فعل مضارع کا معنی یہ معنی نہیں پکتا ہے کی پھنس جانا ہے، فعل مضارع کا معنی دو زمانوں کے ساتھ مقترن ہے، ہوتا ہے یار بیماری جی یا وہ کون سے ہیں دو زمانے؟ حال اور استقبال، تو حالانکہ ہے فعل حالانکہ ہے فعل لیکن تعریف کی تعریف سچی نہیں آ رہی۔ اس کا جواب یہ ہے بھئی 1 روپیہ ہوئے تے بندہ امیر ہوں ہے تو یہ 2 ہوتے کوئی نہ ہیں، جب معنی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو تو وہ فعل ہے، تو جب معنی 2 زمانوں کے ساتھ مقترن ہوگا تو بطری کے اولا فعل ہوگا۔ ہاں جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جب فعل کا معنی فعل کا معنی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہے تو وہ فعل ہے، تو جب معنی 2 زمانوں کے ساتھ مقترن ہے تو وہ بطریق اولا فعل، وہ بطری کے اولا فعل ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ وہ بطری کے اولا فعل ہے۔ چلو گل سمجھی؟ کوئی نہ، سوال ہے کہ اسم فاعل اسم مفعول اسم ہے لیکن ان پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے، اس لیے کہ اسم فاعل اسم مفعول کا معنی بھی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے۔ پڑھے نہیں کہ ان کے عمل کے لیے شرط ہے کیا کہ ان میں زمانہ حال یا استقبال پایا جائے، کی مطلب پایا جانا مطلب ہے سیٹاں لگی ہیں، وہ ان کا معنی کیا ہو زمانے کے ساتھ تو ہیں اسم لیکن تعریف فعل کی سچی آئی۔ ہاں جی شاباش، سوال ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں تو اسم، لیکن ان پر فعل کی تعریف سچی آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کا معنی بھی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے کہ ان کو ان کے عمل کے لیے یہی شرط ہے کہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ کیا ہو مقترن ہو، 6 چیزوں پر اعتماد ہو اور بمعنی حال یا استقبال ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، حالانکہ ہے کیا؟ حالانکہ ہے اسم ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہی جواب جو پہلے گزر گیا ہے کہ اسم فاعل اسم مفعول وضعن ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، استعمال میں ان کے عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ، تو فعل کے اندر جو مراد ہے کہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو باعتبار وضع کے، تو ان کا معنی باعتبار وضع کے نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وضع کی ہوتی ذات نہیں کی تھی، آ جائے گی گل بھائی واضح کس نو منیا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ دے الفاظ دا خالق ہے بھی واضح تو مراد اللہ تعالیٰ ہے یا بھئی کائنات وچ جس نے وہ لفظ پہلی باری استعمال کیتا او واضح وے سمجھ آؤندی اس اختلاف تاں واسطے یہ مسئلہ چھیڑیا نہیں جی ہاں بھئی وضع کو وضع کیش ہوندی جی وضع عمل کیش ہوندی جی ہاں بے اس کا شک جواب یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا معنی اعتبار وضع کے زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے اول وضع کے سمجھ آئی ہے استعمال میں اس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم کی تعریف میں معنی کا عدم اقتران فعل کی تعریف میں معنی کا اقتران ان عدم اقتران دونوں سے وضعی مراد ہے دونوں سے جس کلمے کا معنی مستقل ہے اور وہ معنی وضعاً زمانے سے مقترن نہیں وہ سارے اسم ہیں اگرچہ استعمال میں مقترن ہو جائیں جی اور وہ کلمہ جس کا معنی زمانے کے ساتھ وزن مقترن ہے وہ فعل ہے اگرچہ بعد میں زمانے سے اقتران نہ رہے اگر میں کیا بلا میں خلاصہ یہ ہے کہ اسم کی تعریف میں معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو نہ ہو اور فعل میں جو کہا ہے کہ زمانے کے ساتھ مقترن ہو یہ اقتران وسیع مراد ہے کہ وزن لہذا اگر استعمال میں خلاف ہوا تو کوئی سوال نہیں ہے گل سمجھیا ان مانا کر کہ کہتے اور تعریف فعل کی فعل کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہا یہ پیچھے گل گزر گئی ہے جی سمجھی دلالت ایسی دلالت کہ مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی یا ایسی دلالت کہ مقترن ہے وہ دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ جی اور تعریف فعل کی ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے شابہ جی دلالت ایسی دلالت جو مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی ایسی دلالت کے مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی یا ایسی دلالت کہ مقترن ہے وہ دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ شابہ جڑے ہاتھ مار اور تعریف فعل کی ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفسہا شاباش دلالت ایسی دلالت جو مقترن ہے زمانے کے ساتھ وہ معنی یا ایسی دلالت کہ مقترن ہے وہ دلالت کہ مقترن ہے وہ دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ اس معنی کے زمانے کے ساتھ اگے جی جیسے زارابا یضرب اضرب جیسے زارابا یضرب اضرب جیسے زارابا یضرب اضرب کیونکہ ان تینوں کا جو معنی ہے نا کیڑا معنی حدث وہ زمانے کے ساتھ مقترن ہے کیڑا زمانہ جیڑا انہاں دے معنی دی جز ہے جیڑا زارابا دے معنی دی جز ہے زمانہ ماضی تے ضرب اس نال مقترن نے جی تے یضرب دے وچ جڑا ہے نا حال استقبال اس دے معنی دی جز ہے تے حدث اس زمانے نال قائم ہے جی نا اس زمانے نال مقترن نے جی اضرب وچ جڑی ضرب ہے ان دے وچ جڑا ایندا معنی وچ جڑا زمانہ ہے کون استقبال ایو حدث ان دے نال مقترن نے جی ہاں جی اگے وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه بس فعل کی تعریف کے بعد مصنف علیہ الرحمہ فعل کی علامتیں بیان کرتے ہیں شابہ بھی کیا کہ فعل کی تعریف کے بعد اب فعل کی علامتیں بیان کرتے اور مصنف علیہ الرحمہ بھی نال کہہ دے بزرگات رحمت اللہ علیہ کہی رہا کوئی نہ کوئی تو فیض ہو گیا فعل کی تعریف کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ فعل کی علامتیں بیان کرتے ہیں فعل کی تعریف کے بعد مصنف علیہ الرحمہ اب فعل کی علامتیں بیان کرتے ہیں ہاں تو پہلی علامت فعل کی
فعل کی پہلی علامت ہے ان یصح الاخبار بہ، اوتھے لفظ سی کی صحت تے این صحت صحت مصدر کا کوئی نہیں تے این یصح با تعویل ہے کہ کوئی نہیں، یہ تفنن فعل عبارت ہے جی، یہ صحت الاخبار بہ لا انوا کو یا ان یصح الاخبار بہ اصل معنی ایک ہی ہے۔ فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اخبار بہ صحیح ہو اور اخبار ان ہو صحیح نہ ہو۔ ہاں جی، فعل کی علامت پہلی علامت یہ ہے کہ اخبار بھی صحیح ہو اور اخبار عن ہو صحیح نہ ہو۔ شابہ بھائی، فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اخبار بھی صحیح ہو اور اخبار عن ہو صحیح نہ ہو۔ اچھی آخ، فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اخبار بھی صحیح ہو اور اخبار عن ہو صحیح نہ ہو۔ او تھلے لکھے آئی اخبار بہی کا معنی جی میں پیچھے پڑھ رہے ہو ان یکون محکوما علی بہی، لکھیا کو نہیں لکھیا؟ تو اب سمجھ لینا، اخبار بہی کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ جس کا ترکیب میں محکوم بہی بن سکے، وہ کلمہ جو ترکیب میں محکوم بہی تو بن سکے لیکن محکوم علیہ نہ بن سکے، یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے، یہ کلمہ کیونکہ جو اسم ہوتا ہے وہ محکوم علیہ بھی بن سکتا ہے اور جو حرف ہوتا ہے وہ کوڈی کھیڑتا ہے۔ ہاں بے شک، مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ترکیب میں محکوم بہی تو بن سکے لیکن محکوم علیہ نہ بن سکے، یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ کلمے کا صرف محکوم علیہ بننا اور محکوم بہی نہ بننا، نہ استغفر اللہ، کلمے کا محکوم بہی بننا اور محکوم علیہ نہ بننا، یہ مجموعہ جس کلمے میں پایا جائے وہ کلمہ فعل ہوتا ہے، کیونکہ حرف کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسم جس طرح محکوم بہی بنتا ہے محکوم علیہ بھی بنتا ہے۔ گل سمجھیا کیا کہ وہ کلمہ جو ترکیب جس کا ترکیب میں صرف محکوم بہی بننا صحیح ہو، اس کا ترکیب میں صرف محکوم بھی بننا صحیح ہو اور محکوم علیہ نہ بن سکے، نہ بن سکے، یہ کلمہ یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے، اس لیے کہ اسم جس طرح محکوم بہی بنتا ہے محکوم علیہ بھی بنتا ہے اور فعل دونوں نہیں بن سکتا، پہلی نشانی ہے۔ اور علامت اسم کی یہ ہے کہ صحیح ہو اخبار بہی نہ کہ اخبار ان ہو۔ شابہ جی، علامت اسم کی یہ ہے کہ صحیح ہو اخبار بھی اور صحیح نہ ہو اخبار عن ہو۔ اور علامت اسم کی یہ کہ صحیح ہو اخبار بھی نہ اخبار ان ہو، نہ اخبار عن ہو۔ پھر مانا کرو علامت اسم کی یہ ہے اور علامت اسم کی یہ ہے کہ صحیح ہو اخبار بھی نہ اخبار ان ہو۔ گل سمجھیا؟ اے گل صحیح ہوئے تے اگلی گل صحیح نہ ہو، مخبر بہی بن سکے تے مخبر ان ہو نہ بن سکے۔ گل سمجھیے جی؟ تو یہ نشانی فعل کی اس لیے ہے کہ فعل حدث ہے اور عرض ہے، تو حدث اور عرض جو ہوتی ہے وہ صرف مسند بن سکتی ہے، مسند لے نہیں بن سکتی ہے۔ فعل جو ہے یہ حدث اور عرض ہے، تو حدث اور عرض صرف مسند بن سکتی ہے، مسند لے نہیں بن سکتی۔ اگے بھی بدخولو ودخول قد وسین وسوف، بول جایا مضاف لے نہیں دخول دے الو جایا بدخولو ودخول قد وسین قد دا پترا یہ تو مبنی نے جی، جس جڑا اسم بنیا پوستدم ودخول قد وسین ایتھے مرنے وسینے مور بالفلام تے آئے پہ جی۔ وسین وسوف ہاں اگے والجزم، بسو کس کی علامتیں چل رہی ہیں؟ کوئی عقل کو کم لے آئی ہے، دس نہیں پیاتے نا جی، وہ تو السین تے حرف نہیں ہے گا، اگرچہ سارے تھی سمجھے تو لفظ مراد ہوئے تو کی مراد ہوں نے؟ جدو حرف بول کے مراد وہ آپ لفظ ہوئے تو اپنے آپ دے اسم ہوتا ہے جی، کنی میری پکوائی گل تو منہ جو کٹ چکو گڑیاں جی ہیں کیا کہ جب لفظ بول کر لفظ مراد تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔
یہ جب جملے پیچھے خواندہ رہے ہو گئے کو آتے کو ختم ہو گئے جی. قد مضاف لہ نہیں بنے پہ دخول دا تو مضاف لہ حرف ہوندا. فعل کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک آ گئی ہے. دوسری وہ کلمہ جس پر قد داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے. وہ کلمہ جس پر سین داخل ہے یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ. وہ کلمہ جس پر سوفہ داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ. وہ کلمہ جس کے آخر میں عامل جازم کی وجہ سے جزم آئے. وہ کلمہ جس کے آخر میں عامل جازم کی وجہ سے تو جزم کا آنا اس ایڈیمو رنگ دی جزم جڑی جی گجرالے آندی ہے جی اس جزم کا آنا یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ شابہ بھائی فعل کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. اور علامت وہ کلمہ جس پر لفظ قد داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ. اور جس پر سین داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے. اور وہ کلمہ کہ جس پر سوفہ داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے. اور وہ کلمہ جس پر جزم آئے عامل جازم کی وجہ سے یہ نشانی ہے. آ کر تمہیں فعل کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. فعل کی ایک اور علامت وہ کلمہ کہ جس پر قد داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ فعل ہے. اور وہ کلمہ کہ جس پر سین داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ فعل ہے. اور وہ کلمہ کہ جس پر سوف داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ فعل ہے. اور وہ کلمہ کہ جس پر جزم آئے یہ نشانی ہے عامل جوازم کی وجہ سے. ایک جزم وقف دی بھی ہوں وہ نہیں مراد جس پر جزم آئے عوامل جزم کی وجہ سے. عوامل جزم کی وجہ سے تو یہ عوامل جازم شابہ تو یہ نشانی ہے. یہ نشانی ہے کہ یہ فعل ہے. یہ کلمہ فعل ہے. کہ آنکھیں نکل جلدی کری شابہ. اسم کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. دوسری فعل کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. دوسری ایک آ گئی ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کلمہ جس پر قد داخل ہو یا سین داخل ہو یا سوفہ داخل ہو یا سوفہ داخل ہو یا اس کے آخر میں عامل جازم کی وجہ سے جزم آئے. یہ ساری نشانیاں ہیں کہ یہ کلمے فعل ہیں. قد یہ آتا ہے ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے اور قد مضارع میں آتا ہے تقلیل کے لیے. تو یہ ماضی کو قریب کرنا مضارع میں تقلیل والا معنی کرنا پیدا کرنا تو ماضی مضارع تو کیا ہے لہذا قد نشانی ہوئی کہ یہ کیا کیا بھائی قد فعل کی نشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قد آتا ہے ماضی کو حال کے قریب کرنے ایک دوسرا تحقیق والا معنی دیتا ہے جی یہ اور مضارع پر جب آتا ہے تو تقدیر کے لیے آتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے. تو ماضی مضارع تو فعل ہے لہذا قد فعل کی نشانی. سین صوفہ جو ہیں ان کی وضع ہے استقبال کے لیے. سین صوفہ کی وضع ہے استقبال کے لیے اور استقبال تو فعل مضارع میں ہوتا ہے جی تو لہذا یہ بھی فعل کی نشانی ہے. ہاں جی سین صوفہ کی وضع ہے استقبال کے لیے اور استقبال تو فعل مضارع میں ہوتا ہے. مضارع میں ہوتا ہے تو لہذا ثابت ہوا کہ یہ دونوں فعل کی نشانی ہیں. گل سمجھی کہ کوئی نہ. اور جزم کیونکہ اثر ہے جوازم کا. جزم اور جوازم فعل کے ساتھ خاص ہے. جوازم لہذا ان کا اثر بھی فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. ہاں جی جزم فعل کے علامت کیوں ہے؟ اگو آخر تک کہیں گے یہ خاصے ہیں فعل کے گل و سوال جواب پھر ہونا ہے. جی جزم فعل کی علامت کیوں ہے؟ فعل کا خاصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جزم اثر ہے جوازم کا. کیڑے جوازم؟ لم لما لام امر لا یہ شرطیہ یار کمال ہے اور جوازم فعل کے ساتھ خاص ہیں تو لہذا ان کا اثر بھی فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. سمجھیے گل اے دلیلاں جی اینا ہوتے جی. چلو جی اور علامت فعل کی قد کا دخول ہے اور سین کا دخول ہے اور سوفہ کا دخول ہے
اور جزم کا دخول ہے. یہ تھی وہی سوال ہے دخول ہوتے بمانا الحاق جی اتصال بمانا اتصال اتصال پامے ایدے ہوئے تو پامے ایدے ہوئے جی چل بھائی. اور علامت فعل کی قد کا دخول ہے اور سین کا دخول ہے اور سوفا کا دخول ہے اور جزم کا دخول. شاباش اور شاباش. علامت فعل کی قد کا دخول ہے اور سین کا دخول ہے اور صوفہ کا دخول ہے اور جزم کا دخول ہے. ہاں گل سمجھیے. ایک صرف مسئلہ آخری سوال یہ ہے کہ قد اور صوفہ کو نکرہ لائے ہیں السین پر الف لام کیوں داخل کیا ہے؟ شابہ جی مصنف علیہ رحمہ مصنف علیہ رحمہ قد کو قد صوفہ کو نکرہ لائے ہیں لائے اور سین پر الف لام داخل کیا السین. السین اس سے کوئی خاص قسم کا سین مراد ہے کیوں الف لام داخل کیا ہے؟ سوال ہے نا گل سمجھیے. تو اس کا جواب ہے کہ سین کی 6 قسمیں سین کی یعنی عربی میں سین 6 معنی دیتا ہے. کتنے 6 معنی دیتے ہیں. ان میں سے جو چھٹا ہے نا وہ فعل کی علامت نہیں ہے وہ اس لیے الف لام داخل کیا ہے کہ خاص سین کون 5 قسمیں چھٹی نہیں. ہاں جی کیا کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سین کی 6 قسمیں ہیں یعنی سین 6 معنی دیتا ہے. چھٹا جو ہے نا وہ فعل کا خاصا نہیں ہے اس لیے سین داخل کیا کہ خاص سین یعنی پہلی 5 قسمیں چھٹی نہیں. ایک راکھی جلدی کری. سوال ہے نے قد اور صوفہ کو نکرہ اور سین کو معرفہ کیوں کیا الف لام کیوں داخل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سین 6 قسمیں ہیں یعنی سین 6 مطلب دیتا ہے 6 معنوں کے لیے آتا ہے یار. کے لیے آتا ہے. شاباش. چھٹا معنی جو ہے وہ فعل کی نشانی نہیں ہے. ہاں اس لیے مصنف نے الف لام لا کر فرمایا کہ خاص سین خاص کیڑا 5 قسم کون سی اور حاشیت لکھی آ جی گل سمجھیے. ایشا بس جی وہ پڑھ لو جی. نظر آئیاں کون نظر آئیاں بھائی؟ سین کس کے لیے آتا ہے؟ پہلا معنی سین آتا ہے طلب کے لیے. کس کے لیے؟ طلب کے لیے. اور وہ ترتیب ہو رہے تھے اور بتا سمجھا دینا جی. سین کلام عرب میں طلب کے لیے آتا ہے جب باب استفعال میں ہو. تو کس میں؟ مثلا استعجل تو ہو میں سین طلب کے لیے. اب استعجل تو ہو کا استعجل تو کا معنی یہ ہے طلب العجلہ کہ میں نے اس سے جلدی طلب کی. میں نے اس سے جلدی طلب کی. یہ سین طلب کا ہے. اس کہتے ہیں سین باب استفعال کا سین کس کے لیے ہوتا ہے؟ طلب کے لیے. اچھا جی استخرج تو ہو میں نے اس سے نکلنا طلب کیا. دوسرا ہے سین کسی شے کا ایک صفت پر پایا جانا اس کے لیے کہ شے کا پایا جانا کسی صفت پر اس معنی کو بیان کرنے کے لیے. شے کا استعظم تو ہو ہے یہ بھی استفعال کا. استعظم تو ہو اس کا معنی ہے میں نے اس کو واقعتاً عظیم پایا. میں نے اس کو پایا. وہ جو مصدر ہے نا عظمت اس پر میں نے اس صفت پر میں نے شے کو پایا. ایک ہے میں نے اس کو بڑا ہونا طلب کیا. اس کا معنی ہے میں نے واقعتاً اس کو عظیم پایا. تیسرا معنی ہے سین کا تحویل. کیا؟ کہ چیز کا بدل جانا. چیز کا مثلا اے بھی مٹی تے او اگ وچ پا کے یا اونج پئی پئی بارش نہیں ہوئی تے او کھنگر جی بن گئی تے اٹ بن گئی گویا پتھر بن گئی. اس وقت کہتے ہیں استحجارات تینوں پتھر بن گئی مٹی. تو یہ جو سین ہے نا استحجارت کا ہے یہ بھی استفعال کا لیکن یہ کس کے لیے؟ تحویل کے لیے کہ شے بدل گئی. شے بدل گئی. چوتھا ہے سین استقبال کا جو فعل مضارع پہ آتا ہے. جو ہاں باقی سارے فعل آدھی آتے ہیں جی بچوں بہت سارے سین جڑے تین وہ تو باب استفعال دینے جی. تو پھر استقبال کا سا یا زرے بو زید کیا مانا ان قریب مارے گا زید.
پانچواں ہے سین زیادت کا. سین جو باب افعال کے حمزے اور فا کلمے میں زیادہ آتا ہے جی. اصل باب ہے اطاع یطیع، اس میں سین زیادہ کر کے پڑھتے ہیں استطاع یستطیع، یستطاع. سمجھ آئیے؟ اصل سے اطاع یطیع، تو اس پر سین زیادہ کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یستطاع یستطیع. یہ سین زیادہ ہے، یہ بھی فعل میں آیا، باب افعال میں آیا جی. کل سمجھیے. چھٹا ہے سین کس کسا. کون؟ یہ وہ سین ہے کہ جو مؤنث کی ضمیر ہے، کاف ضمیر، واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کی جو ضمیر ہے کہ اس پر جب وقف کریں تو آگے سین لگا دیتے ہیں. اس پر جب تو ظاہر ہے جڑا کاف ضمیر ہے وہ کی شے ہے؟ اسم ہے جی. کاف ضمیر اسم ہے تو وہ یہ لہذا فعل کا خاصا نہ رہا. اے مثلا بھئی مرر تو بے کے، گزرا میں تیرے ساتھ، تو اس پر وقف کی حالت میں کہتے ہیں مرر تو بے کس، مرر تو بے کس، تاکہ وقف سین پر ہو کاف پر نہ ہو. کل سمجھیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سین کس کسا. پلے پہ کو کوئی نہیں. تو سین کتنے معنی دیتا ہے؟ 6 معنی دیتا ہے. سین طلب کا معنی دیتا ہے، سین کسی شے کا ایک صفت پر پایا جانا ہے اس کا معنی دیتا ہے، سین تحویل کا معنی دیتا ہے، سین استقبال کا معنی دیتا ہے، سین زیادت کا ہوتا ہے. یہ 5 فعل کی علامت ہے، کسی غیر میں نہیں پائے جائیں گے. اور یہ جو چھٹا ہے خاص کیڑا کہ مبعدہ مؤنثہ کی جو ضمیر ہے کافزر کے مخاطب کی، اس پر جب وقف کرے تو اس کے ساتھ سین لاحق کرتے ہیں. بے کے بے کس، مرر تو بے کے مرر تو بے کس. گل سمجھیے؟ اس لیے الف لام داخل کیا. منع کر لے ہی کرنا. چلو جی.